بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرشید ایوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ہر روز نئے سرپرائزز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حکومت نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ رات کو صدر نے گورنر کی ہٹانے کی سمری مسترد کر دی تھی، یہ کہہ کر کہ گورنر نے نہ تو کوئی غیر آئینی اور غیر اخلاقی کوئی کام کیا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی کرپشن کے کیسز ہیں کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ حکومت وقت نے گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کو قائم مقام گورنر بنا دیا ہے۔ گورنر کی سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے اور گورنر ہاؤس میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا ہے۔ حکومت نے بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب کے لیے نامزد کیے ہے۔ بلیغ الرحمان جو ہیں یہ بھی نیب زدہ ہیں اور ضمانت پر رہے ہیں۔ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح بھی حمزہ شہباز کا اقتدار جو ہے وہ طوالت اختیار کر جائے، کیونکہ وہ پولیس کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں پر آنسو گیس کا استعمال کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور پولیس فورس کے ذریعے قتل و غارت کی جائے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی اسی طرح کی کڑی ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے۔ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پورے ملک کو بلاک کر دیا جائے گا اور لوگ اس وقت تک گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ ایبٹ آباد جلسے میں عمران خان نے میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کیا تھا۔ جناب شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کا اشارہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف ہے، لہٰذا عمران خان کے خلاف کیس بنایا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ میرا اشارہ میر جعفر اور میر صادق کا جناب شہباز شریف اور نواز شریف کے حوالے سے تھا۔ جب سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا ہے تو حکومت وقت نے عمران خان کو توشہ خان کہنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ عمران خان نے جو چیزیں بھی توشہ خانہ سے خریدی ہیں وہ 50% ادائیگی کر کے خریدی ہیں، جبکہ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ دوسری حکومتوں نے صرف 10 سے 15% پر ادائیگی کر کے چیزیں خریدی تھیں۔ اب حکومت پاکستان سے 1947 سے لے کر 2022 تک ریکارڈ مانگا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے پاکستان کو کیا کیا تحائف دیے گئے ہیں اور وہ کدھر ہیں، تو اب حکومت نے معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان لوگوں کی۔ اب تک کے لیے یہی کچھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔